جہیز دینے کو سنت قرار دینا قطعاً درست نہیں، کیونکہ ہمیں ایسی کوئی خبر نہیں ملتی کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے ان کی دو بڑی بہنوں کو، اپنی ان دونوں بیٹیوں کو بھی ان کی شادی پر کچھ دیا تھا، جن دونوں بیٹیوں کے نکاح یکے بعد دیگرے تیسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین ذی النورین عثمان رضی اللہ عنہ و ارضا کے ساتھ کیا تھا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا سامعین کرام کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دینا ضرورت تھی، وہ چیزیں دینا ضرورت تھی، کیونکہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے پاس گھر کے سامان میں سے کچھ نہ تھا، جیسا کہ خود امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا ہی فرمان ہے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے میرے ساتھ فاطمہ کا نکاح فرمایا تو میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ ابتنی، اے اللہ کے رسول مجھے میری بیوی کے پاس جانے کی اجازت دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عندک شیء تعطیہا، تمہارے پاس اسے دینے کے لیے یعنی مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی نہیں۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، این درعک الحطمیہ، تمہاری حطمیہ والی درع کہاں ہے، یعنی زرہ جسے جنگ میں اپنے اوپر پہنا جاتا ہے زخموں وغیرہ سے بچنے کے لیے، تمہاری حطمیہ والی زرع کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسے مہر میں دے دو، یعنی وہ زرع اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں دے دو۔ یہ حدیث شریف الاحادیث مختارہ میں اور حدیث شریف کی دیگر بہت سی کتابوں میں مختلف الفاظ اور صحیح اسناد کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ مکمل حوالہ جات جاننے کے لیے آپ میرے مضمون کا مطالعہ فرما سکتے ہیں، مضمون کا ربط انشاءاللہ ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ضرورت کی جو 4 چیزیں دی تھیں، اس کی وجہ نہ تو کوئی معاشرتی عادت تھی اور نہ ہی کسی مقامی کلچر کی وجہ سے ایسا کیا گیا تھا، بلکہ ضرورت تھی۔ پس اسے یعنی شادی کے وقت اپنی بیٹی یا بہن کو چیزیں دینے، جہیز دینے کو سنت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی اجازت کی بنا پر جہیز دینے کو یکسر مطلقاً ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ چوتھے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی اپنی درع شادی کی تیاری کے لیے نہیں فروخت کی تھی، بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق بطور مہر دی تھی۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے اس درع کی قیمت سے سامان خرید کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا تھا، بلکہ وہ سامان اپنے پاس سے دیا تھا۔ یہ معاملہ تو ہوا جہیز دینے والوں کے بارے میں، جہیز دینے والوں کے لیے، اور لینے والے کے لیے خود سے سوال کر کے یا فرمائش کر کے، جیسا کہ اب ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں، کیونکہ ایسا کرنا اکثر اوقات ظلم میں شامل ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اسلام میں عورت کو اس کی طلب کے مطابق اسے مہر ادا کرنے کا حکم ہے، نہ کہ عورت سے یا اس کے وارثوں سے مال لینے کا۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اور غیر مسلموں کی نقالی ناجائز کام ہے، حرام کام ہے۔ خاص طور پر ان کی ایسی عادات اپنانے کی اجازت نہیں جو کسی بھی طور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ غیر مسلموں کی نقالی کے بارے میں دیگر مضامین میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے،
لہذا یہاں اسے پھر سے دہرا کر میں اس مضمون کے موضوع کو بھاری اور طویل نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرے سامعین کرام، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص خود سے اپنی بہن یا بیٹی یا کسی بھی اور کو اس کی شادی یا رخصتی پر جائز حدود میں رہتے ہوئے کچھ دیتا ہے تو لڑکی اور اس کے سسرال والوں کے لیے وہ لینا جائز ہے، لیکن یہ نہ تو کوئی معاشرتی عادت ہے، نہ ہی سنت ہے، اور نہ ہی اس کام کو مطلقاً ناجائز یا حرام قرار دینا درست ہے، نہ ہی یہ کام لعنت کا سبب ہے، جب تک کہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو حرام ہو، لعنت کا مستحق ہو، یا جو چیزیں دی جا رہی ہیں ان چیزوں میں کوئی حرام چیز شامل ہو، کوئی ایسی چیز شامل ہو جس کے ذریعے حرام کام ہی کیے جا سکتے ہوں۔ تو میرے سامعین کرام، یہ بہت اچھی طرح سے سمجھنے اور یاد رکھنے والا معاملہ ہے کہ جس کام کے غلط، ناجائز، لعنت والا یا کسی اور سبب سے حرام ہونے کی کوئی شہادت اللہ جل وعز یا اس کے خلیل اور آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے میسر نہ ہو، یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے اتفاق کی دلیل کے ذریعے سے نہ ہو، تو ایسے کسی کام کو لوگوں کی طرف سے غلط یا ناجائز یا حرام یا مقررہ حد سے خارج ہو کر کیے جانے کی وجہ سے جو نقصان ہوتے ہیں، ان نقصانات کی وجہ سے ہم اس کام کو شرعی طور پر حرام یا لعنت قرار نہیں دے سکتے۔ خیال رہے، یاد رہے کہ سد ذرائع والا قانون استعمال کرنا ہم جیسے عام لوگوں اور چند ایک اکا دکا علماء کے اختیارات میں سے نہیں ہے۔ جی ہاں، کسی کام کی شرعی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے اس کے غلط اور بیجا اور حدود سے خارج ہو کر ظلم اور زیادتی پر مبنی استعمال میں سے حرام کی خبر ضرور کی جانی چاہیے، اور اس پر غیر حقیقی نادرست شرعی حکم صادر کرنے سے دور رہتے ہوئے اس غلط کام کے دینی، دنیاوی اور اخروی آخرت سے متعلق نقصانات کے بارے میں سب کو آگاہ کرتے ہوئے ان سب کاموں سے، ان برے نتائج سے بچانے کی کوشش کی ہی جاتی رہنی چاہیے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کی اور وہ کام کرنے والوں کی اصلاح فرما دے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ جہیز لینے اور دینے کی رسم میں ہمارے معاشرے میں ظلم و زیادتی کی بہت سی حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے، اور اگر کہیں کوئی اس کی اصلاح کی کوشش میں جہیز نہیں لیتا تو بھی ایسا کرنے والوں میں سے اکثر کے اہل خاندان شادی کے بعد لڑکی کا جینا دو بھر کیے رکھتے ہیں۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی لڑکے یا مرد کی طرف سے جہیز نہ لینے کے اصرار کے باوجود لڑکی والے جہیز دیتے ہیں، اور اکثر اوقات اپنی مالی اور معاشی قوت سے بڑھ کر خود کو مصیبتوں میں ڈال کر دیتے ہیں۔ جہیز لینے اور دینے میں واقع ہونے والی زیادتی بھی دیگر بہت سے غلط اور ناجائز کاموں کی طرح ہمارے معاشرے میں ایک عادت، ایک معمول بن چکی ہے، جس کی اصلاح دیگر بہت سے غلط معاملات کی اصلاح کی طرح ہی سخت ترشی سے، سخت روی سے، سخت رویوں سے ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ لہذا یہ معاملہ بھی آہستگی، نرمی اور مستقل تبلیغ کے ذریعے دلوں اور احساسات کی اصلاح کے ذریعے ہی سدھارا جا سکتا ہے انشاءاللہ، نہ کہ جہیز کو حرام یا لعنت قرار دے کے۔ کیونکہ جب کسی کام کو اس کی اصل شرعی حیثیت اور اصل شرعی مقام کی بجائے کسی اور حیثیت، کسی اور مقام پر رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کارروائی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی خیر والا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ لہذا جس کام کی جو شرعی حیثیت ہے اسے وہیں رکھتے ہوئے اس کام کو غلط، ناجائز اور حرام طریقوں سے پورا کرنے کے لیے جو کچھ کیا یا کروایا جاتا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جانی چاہیے۔
یہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ جس کام کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو اس کی شرعی حیثیت سے ہٹا دیا جائے، اس کے بارے میں غلط فتوے دیے جائیں، اس کے بارے میں غلط بیانی کی جائے، لوگوں کو غلط راستوں پہ لگایا جائے۔ نہیں، اس سے کوئی خیر ملنے والی نہیں۔ جس کام کی جو شرعی حیثیت ہے اسے وہیں رکھیے، لیکن اس کام میں پائے جانے والے غلط کاموں کو، اس کام میں پائے جانے والے ناجائز اور حرام کاموں کو، اور اس کام کے بدلے میں اس کام کے ذریعے ظاہر ہونے والے نقصان دہ نتائج کو لوگوں کے سامنے واضح کیجیے، اور یہ کوشش کیجیے کہ لوگ ان کاموں سے باز آ جائیں، ان کاموں میں پائی جانے والی غلطیوں اور حرام کاموں کو سمجھ کر ان کاموں کو ترک کریں، نہ کہ ان کاموں کی شرعی حیثیت بدل کر لوگوں کو ان کاموں سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور سبھی مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہنے کی، اور اسی حال میں اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا اور اس کی بخشش پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔